ہمارے اسباق چل رہے ہیں، دعا کی قبولیت کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جس کو مانگنے کی توفیق ہو گئی تو اس کے بعد اب انسان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کیا میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ دعا اس شخص کے حق میں بہتر ہو تو اللہ اس کو ویسا ہی قبول کر کے پورا کر دیتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے، اس پر کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذریعہ بنا کر آنے والی پریشانی کو اس سے دور کر دیتے ہیں، اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایک تو دعا کی قبولیت کا یہ طریقہ ہے اور یہ ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے بعین ہی اس کو وہ چیز نہیں دی لیکن اس کے اوپر آنے والی بہت بڑی مشکل کو، بہت بڑی تکلیف کو، بہت بڑی بیماری کو، مصیبت کو دور کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو گویا کہ قبول فرما لیا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ کسی کی دعائیں نیکیوں کا خزانہ بن کر آخرت میں جمع کر دی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعا انسان کی کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ فرمایا کہ انسان دعا کرتا ہے اور ظاہری طور پہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن دعا کے سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، سکون، راحت نصیب ہوتی ہے، اور اس کی دعا کو جو ہے وہ ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب وہ انسان آئے گا تو وہ جب اس دعا کا اثر دیکھے گا، اس کے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ ہے کاش کہ دنیا میں میری کوئی حاجت، کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعاؤں کا جو ہے فیض اور ساری دعاؤں کا ثواب، اجر جو ہے وہ مجھے آج دے دیا جاتا، تو وہ یہ تمنا کرے گا۔ تو گویا کہ دعا ہر صورت انسان کی قبول ہوتی ہے۔ دعا اس لیے دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو عبادت سمجھ کے ہر وقت کرتے ہی رہنا چاہیے۔